اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا گیا ہے کہ برسوں سے خانہ جنگی کے شکار شام میں اس وقت تباہ کن حالات کا سامنا کرنے پر مجبور 1,30,00,000 سے زائد انسانوں کو فوری مدد کی اشد ضرورت ہے۔ عالمی ادارے کے امدادی کارروائیوں کے رابطہ کار مارک لوکاک نے اردن سے ایک ویڈیو رابطے کے ذریعے سلامتی کونسل کے ارکان کو بتایا کہ 1.25 کروڑ سے زائد شامی باشندوں میں سے 30 لاکھ افراد تک امدادی کارکنوں کی رسائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس پر اقوام متحدہ میں برطانوی سفیر نے امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام میں قیام امن کی کوششیں تیز کریں۔ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں شام کی موجودہ سنگین اور آئے دن بگڑتی صورتحال کا جو رونا رویا گیا ہے، اس کے لیے فضا 2011 سے ہموار ہوتی چلی آ رہی ہے۔ 2011 میں عرب دنیا میں سیاسی انقلابات کے طوفان چلے تو ایک کے بعد ایک کئی عرب ملک اس کی زد میں آتے اور سخت نتائج کا شکار بنتے چلے گئے۔ شمالی افریقہ عرب میں ملک تیونس سے اٹھنے والے اس طوفان کو عرب بہار کا نام دیا گیا۔ تیونس میں اس بہار کے جھونکوں نے عوامی امنگوں کے مطابق تبدیلی کی لہر چلا دی اور اڑائی اشرے سے عوام پر ان کی مرضی کے بغیر مسلط زین العابدین بن علی کی آمریت کا بوریا بستر گول ہو گیا اور اس کی جگہ عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل صدارتی جمہوریت نے لے لی۔ تیونس کے عوام کے حق میں بلا شبہ یہ انقلاب بہار ثابت ہوا، مگر تیونس کے علاوہ اس انقلاب بہار نے جہاں جہاں کا رخ کیا وہاں اب تک خزاؤں کا بسیرا ہے۔ مصر کے عوام نے بھی اس بہار کی ہلکی سی جھلک دیکھ لی تھی، مگر پلک جھپکتے ہی بہار نے خواب بکھرنے کی طرح خزاں کا جامہ اوڑھ لیا اور بہار ایک آمریت کے بعد دوسری کی شروعات سے پہلے کا مختصر وقفہ ہی ثابت ہوئی۔ یمن میں انقلاب کامیاب تو ہو گیا، مگر اس کے بطن سے ایسا خلفشار اور انارکی اور انتشار پیدا ہوا کہ وہاں بھی حالات آئے دن بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ شام بھی عرب بہار کی لہروں کی زد میں آیا، تاہم یہاں بہار کی کونپلیں ابھی پھوٹنے ہی والی تھی کہ گلشن سیاد کی نظروں کے گھیرے میں آ گیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آسمان سے اترنے والی ہر آفت نے یہاں ڈیرا جما لیا۔ جب تک آمریت کے خلاف عوامی بغاوت اور مزاحمت کی باغ دوڑ شام کی اپوزیشن اور اس کے رفتہ رفتہ بننے والے عسکری ونگ کے ہاتھ میں تھی، حالات شام کے عوام کے حق میں جا رہے تھے اور بشار الاسد کی موروثی آمریت کا شکنجہ ڈھیلا پڑتا جا رہا تھا۔ حالات اس وقت بگڑنا شروع ہوئے جب سنی عسکریت پسندی کی آڑ میں ایران اپنے ہم خیال بشار الاسد کو بچانے کے لیے لبنان کی اپنی پالتو مسلح تنظیم حزب اللہ کو لے کر میدان میں آ گیا۔ ایران کی دیکھا دیکھی امریکہ کی دلچسپی بھی بڑھ گئی۔ ایران نے اپنے ساتھ اپنے دیرینہ اتحادی روس کو بھی راہ دے دی اور پھر تینوں فریقوں نے اپنے اپنے اعوان و انصار کو پکار ہنکا کر شام میں جمع کر دیا۔ اب شام آمریت اور عوام کی کشمکش سے نکل کر عالمی قوتوں اور ان کے مقامی اور بیرونی ہرکاروں کے قبضے اور مفادات کی جنگ کا میدان بن گیا اور ہاتھیوں کی اس لڑائی میں شامت شامی عوام کی آ گئی۔ وہ چمٹیوں کی طرح اس جنگ کا رزق بنتے گئے، تاکہ یہ نوبت آ گئی کہ 60 لاکھ سے زائد ملک سے باہر اور 1 کروڑ کے قریب اپنے ہی ملک میں جائے آما کی تلاش میں در بدر ہیں۔ بس اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اس صورتحال کے ذمہ دار اس لڑائی کے تمام فریق ہیں، جن کی مفادات اور قبضے کی لڑائی نے شامی عوام کی زندگیوں میں دربدری، مہاجرت، ذلت اور قحط و بھوک کا عذاب بھر دیا۔ عالمی قوتیں بالخصوص امریکہ اور روس نے انا کا مسئلہ بنا کر شام کی صورتحال کو بہت زیادہ گمبھیر کر دیا ہے اور ان دو ملکوں کی بے جا مداخلتوں اور آپس کی لڑائیوں نے بشار الاسد اور اس کے قاتل اتحادی ٹولے کو مضبوط و مستحکم، جبکہ اس کے برخلاف آمریت سے اکتائے ہوئے شامی عوام کی راہ کھوٹی کر دی۔ یقیناً یہ حق بجانب ہے امریکہ اور روس جیسے ممالک ہی شام کے اس انجام بد کے بنیادی ذمہ دار ہیں اور انہی ممالک پر شام کے حالات ٹھیک کرنے کی سب سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ عالم اسلام کا کردار شام میں نہ ہونے کے برابر رہ چکا ہے اور عملاً شام کی سرزمین عالمی قوتوں اور غیر متعلقہ خارجی ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی دستبرد میں بری طرح دبی ہوئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عالم اسلام اپنے داخلی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر متفقہ طور پر نہ صحیح اکثریتی ثوابدیدی اختیار لے کر ہی شام کا مسئلہ حل کرنے پر توجہ دے۔ 1.5 کروڑ شامی کسی اور کی نسبت عالم اسلام سے زیادہ قریبی رشتہ رکھتے ہیں اور کل بیرونی قوتیں اپنے مفادات نکال کر جب ان بے خانماں لوگوں کو حالات کا ایک اور جبر سہنے کے لیے تنہا چھوڑ جائیں گے تو عالم اسلام کو ہی ان کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، جبکہ دوسری طرف اقوام متحدہ محض صورتحال کی سنگینی کو ہمدردی کا اشتہار بنا کر امداد پہنچانے تک محدود نہ رہے، کیونکہ اس کا بنیادی ذمہ شام میں جنگ کا خاتمہ اور اہل شام کو جنگ سے پاک پرامن ماحول فراہم کرنا ہے۔